قل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاته أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق ہے عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب، بزرگان دین، برادران اسلام۔ عصر حاضر ہر لمحہ ہر گھڑی ہمارے درمیان عجیب عجیب نئے نئے فتنے برپا ہو رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام رحمت عالم سرور کائنات ہم کو ہدایت کے لیے، ہم کو متنبع رہنے کے لیے اپنی پیشن گوئیوں کے ذریعے ہماری رہنمائی اور رہبری فرمائی، اور ایسے حالات میں جو ہر لمحہ نئے فتنے حملے کر رہے ہوں، اور اس وقت ایمان کو بچانا، ایمان کا تحفظ چاہنا، ایمان کی خیر منانا، یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ پیشن گوئی کے پیش نظر اور اس کی رہبری اور رہنمائی میں جب ہم اپنے اس وقت جو حوادث و حالات دیکھتے ہیں، تو یقین مانیں ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی طرف اپنی جستجو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان معاملات میں قائم رہ سکے، دینی رجحان کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے، یہ آسان نظر نہیں آتا۔ انسان اپنے عقیدے کا تحفظ کر سکے اور اپنے عقیدے راسخہ کے ساتھ زندگی کو خیر آباد کر سکے، یہ بھی آسان نظر نہیں آتا۔ ہر لمحہ ہر گھڑی نئے نئے آلات اور نئے نئے احوال کے ساتھ ہمارے سامنے مختلف پہلو درکار ہو رہے ہیں، پیش ہو رہے ہیں۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر قائم و دائم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامرانی حاصل کرنے والے ہیں، بامراد ہونے والے، کامیاب ہونے والے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے اوصاف اوپر اللہ بیان فرمایا، جو قرآن مجید میں کوئی شک و شبہ نہیں کرتے، چونکہ اللہ کا جو کلام ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں رکھی گئی،
لا تبدیل کلمات اللہ، اللہ کے کلمات جو اللہ نے ارشاد فرما دی وہ بدلنے والے نہیں۔ آپ غور فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، بے پناہ محبت فرماتا ہے، اور اس کا قانون اور قاعدہ کلیہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کسی بھی اعتبار سے ہلکی نہیں، کسی کے لیے بھی آسان نہیں۔ اپنے محبوب، اپنے لاڈلے حبیب کو بھی اللہ نے اس منزل سے گزار کے اپنی مخلوق کو بتا دیا کہ دیکھو میرا قانون لا تبدیل کلمات اللہ کے تحت سب پہ میرا جو قانون ہے ایک ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنا قانون بنایا وہ قانون میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں۔ اس کے بعد حبیب پاک کی حیات کو اللہ نے نمونہ بنا دیا۔ جو نمونہ ہمارے لیے اللہ پیش کرنا چاہتا تھا، اس نمونے میں اس کے قوانین کی پابجائی کرنے والی ذات چاہیے تھی، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر وہ منزل جو بندگی کی اعلیٰ مقام پہ پہنچنے اور قائم و دائم رہنے کی ہے، حبیب پاک کو پورا اکمل بنا دیا، اور رہتی دنیا قیامت تک کے آنے والے اپنے بندوں کے لیے بتایا کہ دیکھو یہ میرا حبیب ہے، اس کی زندگی کا جو قرینہ ہے جو بھی اپنائے گا وہ میرا محبوب ہوگا۔ اللہ کے محب بننا یا محبوب بننا اگر سیکھنا چاہتے ہیں، حبیب پاک کی زندگی، آپ اللہ کے محب بھی تھے اور محبوب بھی تھے، اللہ سے کیسا دلار کرتے تھے اور اللہ سے کیسی رغبت رکھتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کیسا سراہتا تھا، کیسا لاڈ کرتا تھا۔ قرآن مجید آپ پڑھیں گے آپ کو ساری چیزیں سامنے آ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قرآن کے اندر کوئی شک کی گنجائش لا ریب فیہ، اور یہ قرآن سراسر اتقیاء کے لیے نور ہدایت ہے، ھدی للمتقین، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے اپنے اندر خشیت رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ سراپا کیا ہے؟ قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے۔ تقوی رکھنے والے اتقیاء متقین بندے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن کا قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے مجھ سے گمراہ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے مجھ سے راہ نجات بھی پاتے ہیں، ہدایت بھی پاتے ہیں۔ تو فی نفسی یہ قرآن کی تفہیم ہر نفس کے لیے خیر کا مژدہ نہیں سناتی۔ کچھ ایسے ہیں قرآن ہی پڑھتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں قرآن ہی کو اپنے مشعل راہ بناتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں۔ تو قرآن ہی سے گمراہی بھی ملے گی اور ہدایت بھی ملے گی۔ تو گمراہی کس لوگوں کو ملیں گی؟ جو تقوی کے مقام پہ نہیں پہنچتے اور پہنچے بغیر راہ ہدایت چاہتے ہیں، اور جو تقوی کے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو قرآن ضمانت دے رہا ہے ھدی للمتقین، یہ سراپا، یہ نور ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اندر تقوی رکھتے ہیں، پرہیزگاری رکھتے ہیں، اور پرہیزگاری خشیت ربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، کیونکہ اللہ کا جو خوف ہوتا ہے، اللہ کا جو ڈر ہوتا ہے، اس ڈر کے بعد، اس خوف کے بعد بندہ ساری مخلوق سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی خشیت آنے کے بعد کوئی شے اس بندے خدا پر اپنا روب نہیں جما سکتی۔ آج ہمیں اسی راہ کی طرف چلنے کی اشد ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سینچیں، سنواریں۔ اللہ نے ضمانت دی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو
اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر گامزن ہو چکے ہیں، قائم و دائم ہو چکے ہیں. اولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ ھدی للمتقین، متقین کے لیے نور کیا ہے؟ نور ہدایت ہے قرآن. تو سب سے پہلا وصف ان کا کیا ہے؟ تقوی والا. پہلا وصف کیا ہے؟ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، تقوی. الذین یؤمنون بالغیب. ایسے کئی امور ہیں، ایسے کئی عقیدے ہیں جو دکھتے نہیں مگر ماننا پڑتا. جیسے سابقان انبیاء کو ہم دیکھیں نہیں، سابقان انبیاء کے بارے میں ہم کو کچھ نالج نہیں، جاننا نہیں ہے، جاننی ہے، علم نہیں ہے، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من ربی. اللہ نے ان میں کوئی فرق نہیں رکھا، تو ہم بھی کوئی فرق کیے بغیر کیا کرتے ہیں؟ آمن الرسول، ہم ایمان رکھتے ہیں رسولوں پہ. سارے رسولوں پہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان رکھنے میں، عقیدہ ان پہ رکھنے میں، ان پہ یقین رکھنے میں لا نفرق احد، کسی پر میں، کسی ایک میں بھی ہم فرق نہیں کرتے، بلا تفریق. آدم کو جانا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کس نے؟ مگر کیونکہ آقا نے فرما دیا. 1,24,000 سے کچھ کم و بیش انبیاء ہیں، 360 رسول ہیں. آقا علیہ السلام نے فرما دیا، ہم بلا جوں و چرا قبول کر لیتے ہیں اور مانتے ہیں، اور سب کو برحق مانتے ہیں. یؤمنون بالغیب کا ایک زمرہ ہے، ادنا سا زمرہ ہے. ملائکہ، کسی نے ملائکہ کو دیکھا؟ ہمیشہ کرامن کاتبین ساتھ ہیں، ان پہ یقینی رکھنا ہے. ایک ہماری نیکیاں لکھنے والا، ایک ہمارے بدیاں لکھنے والا. دکھتے ہم کو، دکھنے والوں کو دکھتے، ہر کسی کو دکھتے کیا. اب وہ دکھنے والوں کی بات، وہاں تک جانے کے لیے بھی ہمارے اندر ایمان کی وہ منزل چاہیے، سالک کا وہ مرتبہ حاصل کرنا پڑے گا. اور یوں ہی ہو جائے گا. بٹے بازی جو جائے کریں گے، گنڈے بازی سب کریں گے، منہ سے گالی گلوچ کریں گے، پھر بولیں گے میں فلاں مقام پہ آ گیا، اب سب کو خیر کر دوں گا. ایسا ہوتا کیا؟ ممکن ہے کہ ایسا؟ یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک عقیدہ درست نہ ہو جائے. مقدم سب سے پہلی چیز جو ہے کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اب جب تک عقیدہ آپ کا درست نہیں، آپ کے اعمال کی کوئی منزل طے نہیں ہو سکتی. کوئی آپ کے اعمال بارگاہ رب العزت میں مقبولیت کے مقام تک پہنچ نہیں سکتے. یہی لوگ ہیں کہ اللہ ضمانت دے رہا، یہی وہ لوگ ہیں جو رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. مگر ان کے عقیدے کیسے ہیں؟ اب عقیدے بتا. یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان ہے، رب کو دیکھے نہیں. اور رب نے اپنے محبوب سے فرمایا لگا دیا کہ اے میرے محبوب آپ ارشاد فرمائیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عقیدہ دیتی ہے. کون دے رہی؟ پروردگار عالم اپنے محبوب کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے بندگان خدا کو فرمائیں گے اے حبیب آپ فرمائیے ان سب سے، کیونکہ آپ کی اچھی سمجھتے ہیں. ان کے میرے بیچ میں میرا پیغام ان کو دینے اور ان کے لیے مجھ کو منوانے کا ایک ہی جو شخصیت ہے، ایک ہی ذات ہے. وہ ذات کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بندگان خدا اور رب کے درمیان ربط کا کام کرتے ہیں، جوڑنے کا کام کرتے ہیں. ان سے پہلے کئی انبیاء آئے، مگر کسی نے اپنے اللہ کے لائے ہوئے پیغام کو اقبل اپنی ذات میں نہ کر سکے. مگر حبیب پاک کو مقام و منزل حاصل ہے کہ آپ نے اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو اپنی ذات کے وجود تک، ظاہری زندگی تک اس کو مکمل فرما دیا.
اور سند رب کی بارگاہ سے لے لیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس کچھ آیت غلط پڑا نہیں، میں دین کی طرف لا رہا ہوں، وہ کامل ہونے کا پیغام آئے دیں گے انشاءاللہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس محبوب اگر دین ہے تو وہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام، پسندیدہ دین۔ اب اس پسندیدہ دین کے بارے میں جب اللہ نے اپنی پسند ظاہر فرما دیا تو جو رب کے چاہنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، رب کی چاہ کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں، انہیں کدھر آنا پڑے گا؟ اللہ کی پسند کی طرف آنا پڑے گا۔ تو اللہ کی پسند کس میں ہے؟ دین اسلام۔ تو اب پورے آفاق کے لیے دعوت ہے، پوری دنیا کے لیے دعوت ہے کہ جتنے دنیا میں بندگان خدا ہیں جو چاہتے ہیں کہ رب کی رضا کو پہنچے، رب کی پسند کو پہنچے، تو انہیں دین اسلام میں آنا پڑے گا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو قیامت تک آنے والے بندوں کے لیے داعی بنا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام دیا گیا، یہ مقام کسی بھی اپنے بندوں کو اللہ نے عطا نہیں کیا، چاہے وہ انبیاء کی صفحے ہوں چاہے وہ رسولوں کی صفحے ہوں، اور اسی لیے آپ کو خاتم النبیین خاتم الرسول بنا دیا۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی بھی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول بھی آنے والا نہیں، کیونکہ اب کسی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اب اس دین کے تحفظ کے لیے، اس دین کی حمایت کے لیے، اس دین کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کے توسل سے، حبیب پاک کے واسطے سے، حبیب پاک کی نسبت سے، حبیب پاک ہی کے غلاموں میں، امتوں میں سے چند لوگوں کو چن لیا اور آقا علیہ السلام کی زبانی کہلوا دیا۔ جیسے اپنی وحدت کا پیغام دیا، ویسے اپنے حبیب کے ذریعے فرما دیا کہ دیکھو میری امت کے علماء کا انبیائی بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ عزیز اور بزرگوں، جس زمرے سے دین پہنچتا تھا، جن جماعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام وحدت پہنچاتا تھا، ان کا اختتام فرما دیا، ان کو منقطع کر دیا، اب کوئی آنے والا نہیں۔ تو وہ کام کون کریں گے؟ تو درجہ بڑھا دیا، بتایا کہ دیکھو میرے محبوب کے متبعین میں جو محبوب کی سیرت کا علم رکھتے ہیں اور محبوب کی بصارت سے میری عرفانیت کا علم رکھتے ہیں، وہ انبیاء کا علماء کہلائیں گے، اور وہ علماء کا درجہ کوئی معمولی نہیں ہوگا بلکہ وہ انبیاء سابقین کے مقام پر۔ عزیزو غور فرمائیے، پروردگار عالم کی پسند کی طرف جو بندے آتے ہیں، اور اس پسند کی سب سے پہلی جو پسند ہے وہ ذات محمد عربی۔ جب تک ذات محمد عربی سے نہیں جڑیں گے، وحدت کا علم حاصل نہیں ہوگا، توحید کا آپ علم حاصل نہیں کر پائیں گے اور متقی نہیں بن پائیں گے۔ تقوی کی منزل پہ جانے کے لیے آپ کو اتباع میں آنا پڑے گا، بغیر اتباع رسول کے تقوی کی زندگی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تقوی والے بننا چاہتے ہیں تو رسول کی اتباع واجب الوجوب کا درجہ رکھتی ہے، بغیر اتباع رسول کے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ جب عقیدہ نہیں ملے گا تو اعمال مقبول ہونے کا تو تصور باقی نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسا عقیدہ رکھنے والوں کی ضمانت دے رہا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں اپنی رب کی جانب سے ہدایت پر گامزن ہیں، ہدایت پہ جمے ہوئے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو فلاح حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی جو ہمارے لیے بنیادی اساسیت رکھنے والی کیفیت کیا ہے؟ وہ عقیدہ ہے۔ جب تک عقیدہ درست نہ ہو، دین سے محبت نہ ہو، اور دین کس کا پسندیدہ ہے؟ دین اسلام، اللہ جل مجدہ خالق کائنات، قائد کائنات کا پسندیدہ دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ کئی دن دنیا میں آئے، سب کے سب منسوخ کر دیے گئے، اب کوئی دین دنیا میں باقی ہے نہیں ہے۔ جو مانے یا نہ مانے،
اور آفاقی دین اب باقی اگر ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسی لیے دیکھیے دین اسلام پہ کوئی ایسی وبا آج تک کسی نے سنی کہ دین کے ماننے والوں پر ایسی کوئی وبا لپیٹی ہو، ایسی کوئی وبا غلبہ پا چکی ہو؟ ہاں متاثر ضرور ہوتے ہیں صحبتوں کی وجہ سے، مگر ایسا معاملہ قیامت تک ہونے والا نہیں، کیونکہ دو چیزیں اس امت محمدیہ کو اپنے محبوب کے توسط سے اللہ نے دے دیا، ایک سورہ اخلاص ہے اور دوسرے اللہ کے حبیب کی اطاعت ہے۔ جب تک ہم ان سے جڑے ہوئے رہیں گے ہم پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کے رسول کی زبانت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے وائرس اگر پھیل رہا ہے ایسا لامحدود جو کسی کنٹرول میں نہیں ہے، کیسے لوگوں پہ ہے جو دین کو مانے نہیں، دین کے ماننے والوں پہ ظلم کیے اور ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں سزائیں مل رہی۔ یاد رکھیں جب کوئی ظالم بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے ظلم کا رخ اس کی طرف موڑ دیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور دنیا میں ایسے کئی معاملات ہیں جو انسان کے اپنے بس میں نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والے اپنے ماننے والوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اپنے اسلاف کی زندگی کی طرف دیکھیں، ان کی زندگیوں کے قرینے کیا چیزیں ہیں جو ہر چیز اپنی اختیار میں رکھتے تھے اور وہ اختیار رب کا دیا ہوا ہوتا تھا۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ کرامت کو ماننا اور کرامت کو ظاہر کرنا یہ عقیدے سے تعلق ہے۔ استدراج اور کرامت میں فرق دین کی وجہ سے۔ دین اسلام کے ماننے والا اگر کوئی ایسا کام کر دے جو دنیاوی کسی مخلوق کے تحت نہ ہو تو وہ کرامت ہے۔ امت محمدیہ میں سے کوئی امتی ایسا کام کر دے جو عام انسان نہ کر سکے تو وہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ اور دین کا نہ ماننے والا کوئی کسب کے ذریعے کوئی محنت کر لے تو بولے وہ استدراج ہے۔ کیا ہے وہ؟ تو ایسے پاکھنڈی لوگ، ایسے بددین لوگ بھی کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا قانون ہے لیس للانسان الا ما سعى وان لیس للانسان الا ما سعى۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ نہیں دیتا، اتنے دیتا جتنا وہ محنت کرتا، کوشش کرتا۔ تو باطل دین پہ رہنے والے بھی کوشش کرتے ہیں، تو بندے ہونے کی حیثیت سے اللہ انہیں بھی عطا کرتا ہے۔ لے بھائی اللہ کی رحمت یہ ہے جو قیامت تک ابلیس کو چھوٹ مل گئی، ایسی اللہ کی رحمت ساری اپنی خلقت کا احاطہ کی ہوئی ہے۔ رحمت کی وسعت علی کل شیء، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سب کو اپنے احاطے میں لی ہوئی ہے۔ اور رحمت عالم کا معاملہ الگ ہے، رحمت خداوندی کا معاملہ الگ ہے۔ اور جو رحمت عالم سے سرفراز ہو آتا ہے وہ دین اسلام کا پاسبہ ہو جاتا ہے اور اللہ کا محب بن جاتا ہے، اور اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور جسے اللہ محبوب بنا لیتا اس کے لیے بھی کامیابیاں ہیں، اس کے لیے بھی ہدایت ہے، اس کے لیے بھی فلاح ہے۔ تو آپ یاد رکھیں سب سے پہلا ہمارا آج ایک ہی عقیدے کی بات کہ ہم کو یؤمنون بالغیب، غیب پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا یاور ہے، اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہمیشہ قائم دائم رہنا چاہیے۔ ہم چاہے کتنی بھی مصیبتوں میں جھلس جائیں، ہماری آخری امید آخری آس اگر وہ ہے تو وہ ذات رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جڑے رہنا چاہیے۔ عزیز اور بزرگوں، ہندوستان میں بہت بڑی سازش چل رہی ہے اور ان کے سامنے سب سے بڑی چنوتی ہم ہیں۔ یاد رکھیں ہم ہیں، اپنے آپ کو کچھ کم مت سمجھو۔ سامنے والے دشمنان اسلام کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی ٹارگٹ ان کا اپنا ہے تو وہ ہماری ذاتیں ہیں، وہ ہمارا وجود ہے، ہماری شخصیتیں ہیں، چونکہ ہم ایک رب کو ماننے والے ہیں اور سب کا عقیدہ ہے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، اور ساری انسانیت کا احترام اللہ کے رسول کے اسوے سے ہم کرتے ہیں، چونکہ اللہ کے حبیب نے انسانیت سے رحم اور حسن سلوک کی تعلیم عطا فرمائی۔
اور آج ہمارا حسن سلوک عام ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ کجیاں، کچھ بے ترتیبی زندگی کے قرینے ہمارے اندر گھر کر لیے ہیں، اسے نکال کر پھینکنے کی ضرورت ہے. آج اگر کوئی ہم سے متاثر نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ، اس کی علت، اس کی بنیاد ہمارا کردار، ہمارے لیل و نہار جو بددینی کیفیتوں میں گزر رہے ہیں، دین کے خلاف ہو رہے ہیں. دین کے ماننے والے ہم ہیں مگر دینداری ہمارے اندر وجود نہیں پا رہی ہے. اللہ کی پسندیدہ دین سے وہ پسند ہماری اپنی پسند ہم نہیں بنا رہے ہیں. اسی لیے آج خسارہ ہمارے سامنے ہے. انشاءاللہ ہم الیوم اکملت لکم پہ پہنچنے والے ہیں مستقبل میں، مگر آج کا ہمارا عنوان صرف دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اس سے ہمیں جڑنا ہے، اور جڑنے کے لیے سب سے پہلا یقینہ یؤمنون بالغیب، اللہ کی توحید کے لمبردار بننا ہے. اللہ ایک ہے، رسول اللہ نے فرما دیا، ہم نے مان لیا. تو یہ ماننا ہمارا دل کی گہرائی سے ہونا ہے، فہم و فکر میں ہمیں بٹھا لینا ہے. ایک ہی ہے جو ہماری یاوری کرنے والا ہے، اور اس کا تصور کس نے دیا؟ مدینے والے آقا محمد عربی نے دیا. اور اس تصور پہ ہمیں قائم رہنا ہے، اور ہمارے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا ہے کہ یہ دل خالی دھڑک نہیں رہا ہے، بلکہ ہر وقت ہر گھڑی اللہ 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 کی کیفیتیں ظاہر کر رہا ہے. احساس دلا رہا ہے کہ اے بندے، اتنے بڑے جسم رکھنے والے، دیکھ تیرے جس سے تیری حیات کی بقا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا خوب ذکر کرو. سبحوا بکرۃ واصیلا، صبح کرو اور شام کرو. جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر سے اپنے آپ کو معمور کریں گے تو یہ وحدت کے قرینے ہمارے سامنے خود بخود کھلنا شروع ہو جائیں گے. ہمارا وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے. عزیزوں اور بزرگوں، چونکہ کبھی مجھے تاخیر ہو رہی ہے، راستہ مختلف ہی ہے، اور وقت کا تعین ہم نے کر دیے ہیں، تو وقت کے تعین کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. چونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے ہمیں دین اسلام خود سکھاتا ہے نا. نماز ایک وقت مقررہ پیدا کی جاتی ہے، وقت گزر جائے تو قضا ہو جاتی ہے. تو اس سے بڑا ہمارے لیے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو ہم وقت میں کبھی کوئی فرق نہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے نہ ہونے پائے. اگر کبھی تاخیر بھی ہوتی ہے تو اردو خطبہ نہیں ہوگا، براس عربی خطبے کے ساتھ ہی نماز ہو جائے گی. کیونکہ وقت کی پابندی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور تاکہ ہماری ایک جہتی، ایک سوئی، اور سارے مصلیان اکرام جو وقت کی پابندی کا خیال رکھ کے آتے ہیں، ان کو بھی کوئی معاملہ ایسا نہ درپیش آئے کہ جس سے ان کو کوئی تکلیف کا باعث بن جائے. تو اسی لیے انتظامیہ نے ایک طرز بنایا ہے جو ایک عین شریعت ہے کہ جیسے عربی اردو تقریر ختم ہوگی، اذان اولیٰ ہوگی، اور اس کے بعد سنتوں کا وقت رہے گا، اور سنتوں کا آپ پڑھنے کے بعد پھر فوری اذان ثانی ہو جائے گی. کیونکہ وقت جو اذان کا ہو رہا ہے 1:40 1:42 پر شروع ہو رہا ہے. اب 12:30 تقریباً جو لوگ اذان دے رہے ہیں ان تک بھی پیغام پہنچائے، وقت شروع نہیں ہو رہا نا اذان کا. اذان کا وقت جو ہے شروع نہیں ہو رہا. ظہر کا وقت شروع ہونا ضروری ہے نا، ظہر کے وقت میں جمعہ ہوتی، مگر لوگ کیا کر رہے ہیں 12:30 ہوتے ہی اذان دے رہے ہیں. تو ان تک بھی پیغام پہنچائیے تاکہ شریعت کے پابند رہ سکے، شریعت کا خیال رکھ سکے. اور شریعت کیا ہے یاد رکھیے، ابھی سنیں نا، اللہ کی پسند ہے. کیا ہے؟ اللہ کی پسند ہے. اللہ کی پسند پہ اپنی پسند بنانا یہ بنیادی اساسی ایمان ہے. تو لہٰذا ہم سب اس پسند کا انشاءاللہ تحفظ کرنے کے خاطر اس عمل کو جو کمیٹی چاہ رہی ہے روب عمل لایا جائے گا اسی جمعہ سے، کہ جیسے میرا اردو خطبہ ختم ہوگا، اذان اولیٰ ہوگی اور سنتیں پڑھنے کا وقت ہوگا، اس کے بعد عربی خطبے کے لیے اذان ثانی ہوگی. وما علینا الا البلاغ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، شریعت مطہرہ کا بازبہ بنا، متبع بنا، اپنے حبیب کی سیرت کا اسوہ ہم ہماری زندگیوں میں قرینے کے ساتھ قبول کرنے کی زندگی کا طریقہ عطا فرما. مولا ہمیں اتحاد و احساس کی زندگی عطا فرما، عزت کے اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین.